أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ جس دن کے سفید ہوں گے بعض منہ اور سیاہ ہوں گے بعض منہ، سو وہ لوگ کہ سیاہ ہوئے منہ ان سے کہا جائے گا کیا تم کافر ہو گئے ایمان لا کر؟ اب چکھو عذاب بدلہ اس کفر کرنے کا۔ اور وہ لوگ کہ سفید ہوئے منہ ان کے، سو رحمت میں ہیں اللہ کی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ حکم ہیں اللہ کے، ہم سناتے ہیں تجھ کو ٹھیک ٹھیک، اور اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا خلقت پر، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کے ہے زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہے ہر کام کا۔ خلاصہ تفسیر، اس روز یعنی قیامت کے روز کے بعض چہرے سفید و روشن ہو جاویں گے اور بعض چہرے سیاہ اور تاریک ہوں گے، سو جن کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ہی لوگ کافر ہوئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد؟ تو اب سزا چکھو بسبب اپنے کفر کے۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت یعنی جنت میں داخل ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو اوپر مذکور ہوئی اللہ تعالی کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اس سے تو مضمون بالا کا صحیح ہونا معلوم ہوا، اور اللہ تعالی مخلوقات پر ظلم کرنا نہیں چاہتے، بس جو کچھ کسی کے لیے جزا و سزا تجویز کی ہے وہ بالکل مناسب ہے، اس سے تجویز مذکور کرنا وہ بالکل مناسب ہے، اس سے تجویز مذکور کا مناسب ہونا معلوم ہوا۔ اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، پس جب سب ان کی ملک ہے تو ان سب کے ذمے اطاعت واجب تھی، ان سے ان کا مملوک ہونا اور وجوب اطاعت ثابت ہوا، اور اللہ ہی کی طرف سب مقدمات رجوع کیے جاویں گے، کوئی دوسرا صاحب اختیار نہ ہوگا۔ معارف و مسائل، چہرے کی سفیدی اور سیاہی سے کیا مراد ہے؟ چہرے کی سفیدی اور سیاہی کا ذکر قرآن مجید میں بہت سے مقامات میں آیا ہے، مثلاً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة۔ ان آیات میں ایک ہی مفہوم سے متعلق متعدد الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، یعنی بیاض اور سواد، غبرہ، قطرہ اور نضرہ،
جمہور مفسرین کے نزدیک سفیدی سے مراد نور ایمان کی سفیدی ہے، یعنی مومنین کے چہرے نور ایمان سے روشن اور غایت مسدت سے خندہ اور فرحاں ہوں گے، اور سیاہی سے مراد کفر کی سیاہی ہے، یعنی کافروں کے چہروں پر کفر کی کدورت چھائی ہوگی، اور اوپر سے فسق و فجور کی ظلمت اور زیادہ تیرہ و تاریک کر دے گی۔ سیاہ چہرے والے اور سفید چہرے والے کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں کی تعیین میں مفسرین کے متعدد اقوال مذکور ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت کے سیاہ ہوں گے۔ حضرت عطا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کے چہرے سفید ہوں گے اور بنی قریظہ اور بنی نذیر کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اس سے مراد خوارج ہیں، یعنی سیاہ چہرے خوارج کے ہوں گے اور سفید چہرے ان لوگوں کے ہوں گے جن کو وہ قتل کریں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو آپ نے جواب میں شمار کر کے بتلا دیا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 7 مرتبہ یہ حدیث سنی ہوئی نہ ہوتی تو میں بیان نہ کرتا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیاہ چہرے اہل کتاب کے ان لوگوں کے ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کرنے کے الٹا تکذیب کرنی شروع کر دی۔ مذکورہ اقوال کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال ہیں، لیکن ان سب میں کوئی تعارض نہیں ہے، سب کا حاصل ایک ہی ہے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں آیت یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کے متعلق فرمایا کہ مومنین مخلصین کے چہرے سفید ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ تمام لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے جنہوں نے دین میں تغیر و تبدل کیا ہو، خواہ وہ مرتد اور کافر ہو گئے ہوں، خواہ اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے ہوں، ان سب کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا۔ چند اہم فوائد۔ اللہ تعالی نے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ میں بیاض کو سواد پر مقدم کیا، لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ میں سواد کو بیاض پر مقدم کیا، حالانکہ ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ بیاض کو یہاں بھی مقدم رکھا جاتا۔ اس ترتیب کو برعکس کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے مقصد تخلیق کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ مقصد اپنی مخلوق پر رحمت کرنا ہے نہ کہ عذاب، اس لیے سب سے قبل اللہ تعالی نے اہل بیاس کو بیان کیا جو اللہ تعالی کی رحمت اور ثواب کے مستحق ہیں، اس کے بعد اہل سواد کو ذکر کیا گیا جو عذاب کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے آیت کے خاتمے پر ففی رحمت اللہ سے اپنی رحمت عظمیٰ کا بھی اظہار فرمایا، تو آیت کے شروع اور اس کے آخر دونوں جگہ اہل رحمت کو بیان کیا، درمیان میں اہل سواد کا، جس میں اپنی رحمت بے قرار کی طرف اشارہ کر دیا کہ بنی نوع انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ان کو اپنے عذاب کا مظہر بنایا جائے، بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری رحمت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اہل بیان کے بارے میں ارشاد ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت سے مراد اس جگہ جنت ہے۔ یہاں بھی بظاہر جنت کو رحمت سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ آدمی خواہ کتنا ہی عابد اور زاہد کیوں نہ ہو، وہ جنت میں محض اللہ تعالی جل شانہ کی رحمت سے ہی جائے گا، کیونکہ عبادت کرنا بھی انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ اس کی قدرت بھی اللہ تعالی ہی کی عطا کردہ ہے، اس لیے عبادت کرنے سے دخول جنت ضروری نہیں ہو جاتا،
بلکہ جنت کا داخلہ تو اللہ تعالی کی رحمت ہی سے ہوگا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فی رحمت اللہ کے بعد ہم فیہا خالدون فرما کر بتا دیا کہ مومنین اللہ کی جس رحمت میں ہوں گے وہ ان کے لیے عارضی نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، ان سے یہ نعمت کبھی سلب یا کم نہ کی جائے گی۔ اس کے بالمقابل اہل سواد کے لیے یہ تصریح نہیں فرمائی کہ وہ اس حال میں ہمیشہ رہیں گے۔ آدمی سزا اپنے ہی گناہوں کی پاتا ہے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ میں اشارہ فرما دیا کہ آج کا عذاب ہماری طرف سے نہیں بلکہ تمہاری اپنی کمائی سے ہے جو دنیا میں کرتے رہے ہو، کیونکہ در حقیقت جنت و دوزخ کی نعمتیں اور مصائب در حقیقت ہمارے اعمال ہی کی بدلی ہوئی صورتیں ہیں۔ اسی بات پر متنبہ کرنے کے لیے آخر میں یہ بھی فرما دیا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اللہ تعالی اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ عذاب ثواب جو کچھ ہے عین انصاف و مقتضائے حکمت و رحمت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ تم ہو بہتر سب امتوں سے جو بھیجی گئی عالم میں، حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے اور ایمان لاتے ہو اللہ پر، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو ان کے لیے بہتر تھا، کچھ تو ان میں سے ہیں ایمان پر اور اکثر ان میں نافرمان ہیں۔ ربط آیات سابقہ آیات میں مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خاص اہتمام کرنے کی ہدایت تھی۔ اس آیت میں اس کی مزید تاکید اس طرح کی گئی ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو جو حق تعالی نے تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ اور خیر الامم قرار دیا ہے، اس کی بڑی وجہ ان کی یہی صفات ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ سب اہل مذاہب سے اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت عام لوگوں کے نفع ہدایت پہنچانے کے لیے ظاہر کی گئی ہے، اور نفع پہنچانا جو اس امت کے خیر اور افضل ہونے کی وجہ ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ تم لوگ بمقتضائے شریعت زیادہ اہتمام کے ساتھ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور خود بھی اللہ تعالی پر ایمان لاتے ہو، ایمان یعنی ایمان پر قائم رہتے ہو۔ یہاں اللہ پر ایمان میں وہ تمام عقائد و اعمال داخل ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ اور اگر اہل کتاب بھی جو تم سے مخالفت کر رہے ہیں تمہاری طرح ایمان لے آتے تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا کہ وہ بھی اہل حق کی اسی بہتر جماعت میں داخل ہو جاتے، مگر افسوس کہ وہ سب مسلمان نہ ہوئے، بلکہ ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر داخل اسلام ہو گئے، اور زیادہ حصہ ان میں سے کافر ہیں کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور ان کی بہتر امت میں شامل نہیں ہوئے۔ معارف و مسائل، امت محمدیہ کا خیر الامم ہونا اور اس کی چند وجوہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر الامم قرار دینے کی وجوہ متعدد آیتوں میں بیان فرمائی ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے اہم آیت سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
وہیں اس آیت کی تفسیر اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر الامم ہونے کی بڑی وجہ اس کا اعتدال مزاج ہونا اور پھر ہر شعبہ زندگی میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتدال کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ معارف القرآن جلد اول صفحہ 309 تا صفحہ 316۔ اس آیت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر الامم ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ خلق اللہ کو نفع پہنچانے ہی کے لیے وجود میں آئی ہے، اور اس کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ خلق اللہ کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی فکر اس کا منصبی فریضہ ہے، اور پچھلی سب امتوں سے زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تکمیل اس امت کے ذریعے ہوئی، اگرچہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پچھلی امتوں پر عائد تھا، جس کی تفصیل احادیث صحیحہ میں مذکور ہے، مگر اول تو پچھلی بہت سی امتوں میں جہاد کا حکم نہیں تھا، اس لیے ان کا امر بالمعروف صرف دل اور زبان سے ہو سکتا تھا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا تیسرا درجہ ہاتھ کی قوت سے امر بالمعروف کا بھی ہے، جس میں جہاد کی تمام اقسام بھی داخل ہیں، اور بزور حکومت اسلامی قوانین کی تنفیذ بھی اس کا جز ہے۔ اس کے علاوہ امم سابقہ میں جس طرح دین کے دوسرے شعائر غفلت عام ہو کر محو ہو گئے تھے، اسی طرح فریضہ امر بالمعروف بھی بالکل متروک ہو گیا تھا، اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے کہ اس امت میں تا قیامت ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قائم رہے گی۔ دوسری امتیازی صفت اس امت کی تؤمنون باللہ بیان فرمائی ہے۔ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ ایمان باللہ تو تمام انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کا مشترک وصف ہے، پھر اس کو وجہ امتیازی کس بنا پر قرار دیا؟ جواب واضح ہے کہ اصل ایمان تو سب میں مشترک ہے، مگر کمال ایمان کے درجات مختلف ہیں۔ ان میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجہ حاصل ہے وہ سابقہ امتوں کے مقابلے میں خاص امتیاز رکھتا ہے۔ اور آخر آیت میں جو اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ ان میں سے کچھ مسلمان ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا مگر ستانا زبان سے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ دیں گے مگر ان کی مدد نہ ہوگی۔ ربط آیات: پچھلی آیتوں میں اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی اور ان کو دینی ضرر پہنچانے کی تدبیریں کرنا مذکور تھا، اس آیت میں مسلمانوں کے لیے دنیاوی ضرر کی تدبیریں کرنے کا ذکر ہے۔ خلاصہ تفسیر: وہ اہل کتاب تم کو ہرگز کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے مگر ذرا ہلکی سی اذیت، یعنی زبانی برا بھلا کہہ کر دل دکھانا، اور اگر وہ اس سے زیادہ کی ہمت کریں اور تم سے مقاتلہ کریں تو تم کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ کسی طرف سے ان کی امداد بھی نہ ہوگی۔ معارف و مسائل: یہ قرآن کی پیشگوئی اس طرح پوری ہوئی کہ اہل کتاب زمان نبوت میں کسی موقع پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جو کہ بقرینہ مقام اس مضمون کے خاص مخاطب ہیں، غالب نہ آ سکے، خصوصاً یہود جن کے قبائل خصوصیت سے اس جگہ مذکور ہیں، جس میں وہ حصہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپس میں تفرقہ ڈالنے کی کارروائی کا بھی ہے۔ انجام یہ ہوا کہ یہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے، بعض پر جزیہ لگایا گیا، بعض مقتول ہوئے، بعض جلا وطن کیے گئے۔ آیت آئندہ میں اسی مضمون کا تکملہ ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب
من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماری گئی ان پر ذلت جہاں دیکھے جائیں سوائے دست آویز اللہ کے اور دست آویز لوگوں کے، اور کمایا انہوں نے غصہ اللہ کا، اور لازم کر دی گئی ان کے اوپر حاجت مندی، یہ اس واسطے کہ وہ انکار کرتے رہے ہیں اللہ کی آیتوں سے اور قتل کرتے رہے ہیں پیغمبروں کو ناحق، یہ اس واسطے کہ نافرمانی کی انہوں نے اور حد سے نکل گئے. خلاصہ تفسیر، چھاپ دی گئی ہے ان پر ذلت جہاں کہیں بھی پائے جاویں گے، مگر ہاں دو ذریعوں سے وہ اس ذلت سے نجات پا سکتے ہیں، ایک تو ایسے ذریعے کے سبب جو اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک ایسے ذریعے کے سبب جو آدمیوں کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف کا ذریعہ تو یہ ہے کہ کوئی کتابی غیر مسلم اللہ تعالی کی عبادت میں اپنے طریق پر ایسا مشغول و مصروف ہو کہ مسلمانوں سے لڑتا بھڑتا نہ ہو، اس کو جہاد میں قتل نہیں کیا جاتا، اگرچہ اس کی کافرانہ عبادت آخرت میں اس کے کام نہ آئے گی. اسی طرح اللہ کی طرف کے ذریعے میں یہ بھی آ گیا کہ وہ کتابی نابالغ یا عورت ہو کہ شریعت اسلام کی دور سے ان کو بھی جہاد میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور آدمیوں کی طرف کے ذریعے سے مراد معاہدہ اور صلح ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاوے، کیونکہ شریعت اسلام میں جس شخص سے کوئی معاہدہ صلح کا ہو جائے وہ بھی مامون ہے، اس کا قتل جائز نہیں، اور مستحق ہو گئے یہ لوگ غضب الہی کے، اور جما دی گئی ان پر پستی کہ ان کے تباہ میں بھی اولو العزمی نہ رہی. نیز جزیہ و خراج مسلمانوں کو ادا کر کے رہنا بھی مسکنت اور پستی میں داخل ہے. یہ ذلت و غضب اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ سے، اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو اس طرح سے کہ وہ قتل خود ان کے نزدیک بھی ناحق ہوتا تھا. اور یہ ذلت و غضب اس وجہ سے بھی ہوا کہ انہوں نے اطاعت نہ کی اور دائرہ اطاعت سے نکل جاتے تھے. معارف و مسائل. یہود پر ذلت و غضب کا مطلب موجودہ اسرائیلی حکومت سے شبہ اور جواب. یہ بحث سورہ بقرہ کی آیت 61 میں تفصیل سے گزر چکی ہے، جس میں کوئی استثناء نہیں ہے. آیت آل عمران میں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس کے استثناء کی تحقیق وہاں گزر چکی ہے. اس کو معارف القرآن جلد اول صفحہ 179 تا 181 میں دیکھ لیا جائے. اتنی بات یہاں مقرر قابل ذکر ہے کہ کشاف کی تفسیر کے مطابق استثناء کو متصل قرار دے کر معنی آیات کے یہ ہیں کہ یہود پر ذلت و خواری لگی ہی رہے گی، مگر صرف دو صورتوں میں وہ اس ذلت سے بچ سکتے ہیں. ایک، اللہ کا عہد مثلا نابالغ بچہ یا عورت ہونے کی بنا پر بحکم خداوندی وہ قتل وغیرہ سے معمون ہیں. دوسرے، بحبل من الناس، یعنی لوگوں سے معاہدہ صلح کی بنا پر ان کی ذلت و خواری کا ظہور نہ ہو. اس جگہ الفاظ قرآن بحبل من الناس ہیں جو مومن و کافر سب کو شامل ہیں. اس میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں سے معاہدہ صلح کر کے بے فکر ہو جائیں، اور یہ بھی محتمل ہے کہ دوسری غیر مسلم طاقتوں سے معاہدہ صلح کر کے محفوظ ہو جائیں، جیسا کہ حکومت اسرائیل کی موجودہ صورت ہے کہ کسی صاحب بصیرت پر مخفی نہیں کہ اسرائیل کی حکومت در حقیقت اہل یورپ کی ایک مشترکہ چھاونی سے زیادہ نہیں. اس کی جو کچھ قوت نظر آتی ہے وہ سب غیروں کے بلبوتے پر ہے.
اگر امریکہ، برطانیہ، روس وغیرہ آج اس پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں تو وہ ایک دن اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ واللہ اعلم۔ لیسوا سواء من اہل الكتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین وما يفعلوا من خیر فلن یکفروه واللہ علیم بالمتقین ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ وہ سب برابر نہیں اہل کتاب میں، ایک فرقہ ہے سیدھی راہ پر، پڑھتے ہیں آیتیں اللہ کی راتوں کے وقت اور وہ سجدے کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور حکم کرتے ہیں اچھی بات کا اور منع کرتے ہیں برے کاموں سے، اور دوڑتے ہیں نیک کاموں پر، اور وہی لوگ نیک بخت ہیں۔ اور جو کچھ کریں گے وہ لوگ نیک کام، اس کی ہرگز ناقدری نہ ہوگی، اور اللہ کو خبر ہے پرہیزگاروں کی۔ وہ لوگ جو کافر ہیں ہرگز کام نہ آویں گے ان کو ان کے مال اور نہ اولاد اللہ کے آگے کچھ، اور وہی لوگ رہنے والے ہیں آگ میں دوزخ کی، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، اس کی مثال جیسے ایک ہوا کہ اس میں ہو پالا، جا لگی کھیتی کو اس قوم کی کہ انہوں نے اپنے حق میں برا کیا تھا، پھر اس کو نابود کر گئی، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ربط آیات، اوپر اہل کتاب کے متعلق بیان ہوا تھا کہ ان میں کچھ لوگ مسلمان بھی ہیں اور زیادہ کافر ہیں، اسی مضمون کی مزید تفصیل ان آیات میں ہے۔ خلاصہ تفسیر، یہ اہل کتاب سب برابر نہیں، بلکہ انہی اہل کتاب میں ایک جماعت وہ بھی ہے جو دین حق پر قائم ہیں اور اللہ کی آیتیں یعنی قرآن اوقات شب میں پڑھتے ہیں، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت والے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، اور دوسروں کو نیک کام بتلاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے نزدیک شائستہ لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو نیک کام کریں گے اس کے ثواب سے محروم نہ کیے جائیں گے، اور اللہ تعالی اہل تقوی کو خوب جانتے ہیں، اور یہ لوگ چونکہ اہل تقوی ہیں تو حسب وعدہ جزا کے مستحق ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر رہے ہرگز ان کے کام نہ آویں گے ان کے مال اور نہ اولاد اللہ تعالی کے عذاب کے مقابلے میں ذرا بھی، اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور کبھی نجات نہ ہوگی۔ وہ کفار جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، اس کی حالت برباد و ضائع ہونے میں اس حالت کے مثل ہے
کہ ایک ہوا ہو جس میں تیز سردی یعنی پالا ہو اور وہ لگ جاوے ایسے لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے بد دینی سے اپنا نقصان کر رکھا ہو، بس وہ ہوا اس کھیتی کو برباد کر ڈالے۔ اسی طرح ان لوگوں کا خرچ کرنا آخرت میں سب ضائع ہے، اور اس ضائع کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود کفر کے ارتکاب سے جو کہ معنی قبول ہے اپنے آپ کو ضرر پہنچا رہے تھے۔ نہ وہ کفر کرتے نہ ان کے سب نفقات ضائع ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ بھیدی کسی کو اپنوں کے سوا، وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں، ان کی خوشی ہے تم جس قدر تکلیف میں رہو۔ نکلی پڑتی ہے دشمنی ان کی زبان سے، اور جو کچھ مخفی ہے ان کے جی میں وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ ہم نے بتا دیے تم کو پتے اگر تم کو عقل ہے۔ سن لو تم لوگ ان کے دوست ہو اور وہ تمہارے دوست نہیں، اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو، اور جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے۔ تو کہہ مرو تم اپنے غصے میں، اللہ کو خوب معلوم ہیں دلوں کی باتیں۔ اگر تم کو ملے کچھ بھلائی تو بری لگتی ہے ان کو، اور اگر تم پر پہنچے کوئی برائی تو خوش ہوں اس سے، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو کچھ نہ بگڑے گا تمہارا ان کے فریب سے، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے بس میں ہے۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، اپنے لوگوں کے سوا اور مذہب والوں میں سے کسی کو محبت کے برتاؤ میں صاحب خصوصیت مت بناؤ، کیونکہ وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، اور دل سے بھی تمہاری مذرت یا دنیاوی و دینی کی تمنا رکھتے ہیں۔ دلوں میں تمہاری طرف سے اس قدر بغض بھرا ہے کہ واقعی وہ بغض بعض اوقات ان کے منہ سے بے اختیار بات چیت میں ظاہر ہو پڑتا ہے، اور جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے۔ چنانچہ ہم ان کی عداوت کے علامات اور قرائن تمہارے سامنے ظاہر کر چکے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان یقینی علامات سے دیکھ لو۔ ہاں سمجھو تم ایسے ہو ان لوگوں سے محبت کا برتاؤ رکھتے ہو، اور یہ لوگ تم سے اصلاً محبت نہیں رکھتے، نہ دل سے نہ برتاؤ سے،
حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اس میں ان کی کتابیں بھی شامل ہیں، اور وہ تمہاری کتاب یعنی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، مگر وہ تو باوجود اس تمہارے ایمان کے بھی تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم باوجود ان کے اس عدم ایمان کے بھی ان سے محبت رکھتے ہو، اور تم ان کے ظاہری دعوی ایمان سے شبہ مت کرنا کہ وہ بھی تو ہماری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور تم ان کے ظاہری دعوی ایمان سے شبہ مت کرنا کہ وہ بھی تو ہماری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جب تم سے ملتے ہیں صرف تمہارے دکھانے کو منافقانہ طور پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں مارے غیظ و غضب کے۔ یہ کنایا ہے شدت غضب سے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم مرر ہو اپنے غصے میں، مراد یہ کہ اگر تم مر بھی جاؤ تب بھی تمہاری مراد پوری نہ ہوگی، بے شک خدا تعالی خوب جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو۔ اسی لیے ان لوگوں کے دلوں میں جو رنج و غبار اور عداوت تمہاری طرف سے بھری ہیں سب بتلا دی، اور ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے، مثلا تم میں باہم اتفاق ہو، غیروں پر غلبہ ہو جائے، تو ان کے لیے موجب رنج ہوتی ہے، جس کا سبب اشد درجے کا حسد ہے، اور اگر تم کو کوئی ناگوار حالت پیش آنی ہے تو اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، جس سے ان کی شماتت ثابت ہے۔ سو ان کے جب یہ حالات ہیں تو وہ اس قابل کب ہے کہ ان سے دوستی یا دوستی کا برتاؤ کیا جاوے۔ ان کے مذکورہ حالات سننے کے بعد دلوں میں خیال پیدا ہونا بعید نہیں تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو ضرر پہنچانے میں کوئی کسر نہیں رکھیں گے، اس لیے اگلی آیت میں مسلمانوں کی تسلی کے لیے فرمایا، اور اگر تم استقلال اور تقوی کے ساتھ رہو تو ان لوگوں کی تدبیر تم کو ذرا بھی ضرر نہ پہنچا سکے گی، تم اس سے بے فکر رہو تو دنیا میں ان کو یہ ناکامی نصیب ہوگی اور آخرت میں سزائے دوزخ ہوگی، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالی ان کے اعمال پر علمی احاطہ رکھتے ہیں اور کوئی عمل ہم سے مخفی نہیں، اس لیے وہاں سزا سے بچنے کے لیے کسی حیلہ حوالے کی گنجائش نہیں۔ معارف و مسائل۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ مدینے کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ اوس اور خزرج کے لوگوں کی قدیم زمانے سے دوستی چلی آتی تھی۔ انفرادی طور پر بھی ان قبیلوں کے افراد ان کے افراد سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، اور قبائلی حیثیت سے بھی یہ اور یہود ایک دوسرے کے ہمسائے اور حلیف تھے۔ جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ پرانے تعلقات نبھاتے رہے، اور ان کے افراد اپنے سابق یہودی دوستوں سے اسی محبت و خلوص کے ساتھ ملتے رہے۔ لیکن یہودیوں کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے جو عداوت تھی، اس کی بنا پر وہ کسی ایسے شخص سے مخلصانہ محبت رکھنے کے لیے تیار نہ تھے جو اس دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو گیا ہو۔ انہوں نے انصار کے ساتھ ظاہر میں تو وہی تعلقات رکھے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے، مگر دل میں اب وہ ان کے دشمن ہو چکے تھے، اور اسی ظاہری دوستی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہر وقت اس کی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی جماعت میں اندرونی فتنہ و فساد برپا کر دیں اور ان کے جماعتی راز معلوم کر کے ان کے دشمنوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان کی اس منافقانہ روش سے مسلمانوں کو محتاط رہنے کی ہدایت فرما رہے ہیں، اور ایک نہایت اہم ضابطہ بیان فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، یعنی اے ایمان والو اپنے یعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی کو گہرا اور رازدار دوست نہ بناؤ۔ بطانہ کے معنی ہے ولی، دوست، رازدار اور بھیدی۔ کپڑے کا باطنی استر جو جسم سے ملا رہے وہ بھی بطانہ کہلاتا ہے۔ یہ بطن سے مشتق ہے۔ بطن کے استعمال ہر شے میں ظاہر کے خلاف ہوتا ہے۔ اوپر کی جانب کو ظاہر اور اندر کی جانب کو بطن بولتے ہیں، اور کپڑے کے اوپر کے حصے کو ظہارا اور اندرونی اور نیچے کے حصے کو جو جسم سے ملا رہے جیسے استر وغیرہ کو
بتانا کہتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ وہ اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، یعنی وہ اس کو نہایت مرغوب و محبوب ہے، اسی طرح بطانۃ الطوب سے بطور استعارہ ولی، دوست اور معتمد جو باطنی امور کا رازدار ہو، اس کے لیے بطانہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی لغت کی مشہور معتبر کتاب لسان العرب میں بطانہ کے معنی اسی طرح کیے، بطانۃ الرجل صاحب سرہ وداخل امرہ الذی یشاورہ فی احوالی، یعنی بطانۃ الرجل کسی شخص کے ولی اور رازدار دوست اور اس کے معاملات میں دخیل کو کہا جاتا ہے، جس سے وہ اپنے معاملات میں مشورہ دے۔ اصفہانی نے مفردات القرآن میں اور قرطبی نے اپنی تفسیر میں بھی یہی معنی بیان کیے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوا کہ بطانہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو رازدار، ولی اور دوست سمجھا جائے اور اس کو اپنے معاملات میں معتمد اور مشیر بنایا جائے۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ملت والوں کے سوا کسی کو اس طرح کا معتمد اور مشیر نہ بناؤ کہ اس سے اپنے اور اپنی ملت و حکومت کے راز کھول دو۔ اسلام نے اپنی عالمگیر رحمت کے سائے میں جہاں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، نفارسانی اور مروت و رواداری کی غیر معمولی ہدایات فرمائی، اور نہ صرف زبانی ہدایات بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات میں اس کو عملی طور پر رواج دیا ہے، وہیں عین حکمت کے مطابق مسلمانوں کی اپنی تنظیم اور ان کے مخصوص شعائر کی حفاظت کے لیے یہ احکام بھی صادر فرمائے کہ قانون اسلام کے منکروں اور باغیوں سے تعلقات ایک خاص حد سے آگے بڑھانے کی اجازت مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی، کہ اس سے فرد اور ملت دونوں کے لیے ضرر اور خطرے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ ایسا صریح، معقول، مناسب اور ضروری انتظام ہے جس سے فرد اور ملت دونوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو غیر مسلم اسلامی مملکت کے باشندے ہیں یا مسلمانوں سے کوئی معاہدہ کیے ہوئے ہیں، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی حفاظت کے لیے انتہائی تاکیدات اسلامی قانون کا جز ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس شخص نے کسی ذمی کو ستایا تو قیامت کے روز اس کی طرف سے میں دعوے دار بنوں گا، اور جس مقدمے میں میں دعوے دار ہوں تو میں ہی غالب رہوں گا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، مجھے میرے پروردگار نے منع فرمایا ہے کہ میں کسی معاہد یا کسی دوسرے پر ظلم کروں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، خبردار جو کسی غیر مسلم معاہد پر ظلم کرے یا اس کے حق میں کمی کرے یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے یا اس سے کوئی چیز بغیر اس کی دلی رضامندی کے حاصل کرے تو قیامت کے روز میں اس کا وکیل ہوں گا۔ لیکن ان تمام مراعات کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی جماعت اور ملت کی حفاظت کے لیے یہ ہدایات بھی دی گئی کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اپنا گہرا دوست اور رازدار معتمد نہ بناؤ، اپنا گہرا دوست اور رازدار معتمد نہ بنایا جائے۔ ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ یہاں ایک غیر مسلم لڑکا ہے جو بڑا اچھا کاتب ہے، اگر اس کو آپ اپنا میر منشی بنا لیں تو بہتر ہو۔ اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یعنی کہ میں ایسا کروں تو مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسرے ملت والے کو رازدار بنا لوں گا جو نص قرآن کے خلاف ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے جو 5ویں صدی کے مشہور عالم اور مفسر ہیں، بڑی حسرت اور درد کے ساتھ مسلمانوں میں اس تعلیم کی خلاف ورزی اور اس کے نتائج بد کا بیان اس طرح فرماتے ہیں، یعنی اس زمانے میں حالات میں ایسا انقلاب آیا کہ یہود و نصارہ کو رازدار و امین بنا دیا گیا اور اس ذریعے سے وہ جاہل اغنیاء و امراء پر مسلط ہو گئے۔ آج بھی کسی ایسی مملکت میں جس کا قیام کسی خاص نظریے پر ہو، وہاں اس نئی روش کے زمانے میں بھی کسی ایسے شخص کو جو اس نظریے کو قبول نہیں کرتا مشیر اور معتمد نہیں بنایا جا سکتا۔ روس اور چین میں کسی ایسے شخص کو جو کمیونزم پر ایمان نہیں رکھتا ہو کسی ذمہ دار عہدے پر فائز نہیں کیا جاتا اور اس کو مملکت کا رازدار اور مشیر نہیں بنایا جاتا۔
اسلامی مملکتوں کے زوال کی داستانیں پڑھیے تو زوال کے دوسرے اسباب کے ساتھ بکثرت یہ بھی ملے گا کہ مسلمانوں نے اپنے امور کا رازدار اور معتمد غیر مسلموں کو بنا لیا تھا۔ سلطنت عثمانی کے زوال میں بھی اس کو کافی دخل تھا۔ آیت مذکورہ میں اس حکم کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے لا یعلونکم خبالا، یعنی وہ لوگ تمہیں وبال و فساد میں مبتلا کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے اور تمہارے دکھ پہنچنے کی آرزو رکھتے ہیں۔ بعض تو ان کی زبانوں سے ظاہر ہو پڑتا ہے اور جو کچھ وہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اور بھی بڑھ کر ہے، تو ہم تو تمہارے لیے نشانیاں کھول کر ظاہر کر چکے ہیں اگر تم عقل سے کام لینے والے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی بھائیوں کے سوا کسی کو بھیدی اور مشیر نہ بنائیں، کیونکہ یہود ہوں یا نصارہ، منافقین ہو یا مشرکین، کوئی جماعت تمہاری حقیقی خیر خواہ نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمیشہ یہ لوگ اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ تمہیں بے وقوف بنا کر نقصان پہنچائیں اور دینی و دنیاوی خرابیوں میں مبتلا کریں۔ ان کی آرزو یہ ہے کہ تم تکلیف میں رہو اور کسی نہ کسی تدبیر سے تم کو دینی یا دنیاوی ضرر پہنچے۔ جو دشمنی یا ضرر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے، لیکن بسا اوقات عداوت غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر کھلم کھلا بھی ایسی باتیں کر گزرتے ہیں جو ان کی گہری دشمنی کا صاف پتہ دیتی ہیں۔ مارے دشمنی اور حسد کے ان کی زبان قابو میں نہیں رہتی، بس عقل مند آدمی کا کام نہیں کہ ایسے دشمنوں کو رازدار بنائے۔ خدا تعالیٰ نے دوست دشمن کے پتے اور موالات کے احکام بتلا دیے ہیں، جس میں عقل ہوگی اس سے کام لے گا۔ ما عنتم، یہ فقرہ کافرانہ ذہنیت کا پورا ترجمان ہے۔ یہ فقرہ کافرانہ ذہنیت کا پورا ترجمان ہے۔ اس کے اندر گہری تعلیم اس بات کی آ گئی کہ کوئی غیر مسلم کسی حال میں مسلمانوں کا حقیقی دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہا انتم اولائی تحبونہم، یعنی تم تو ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو اور یہ تم سے ذرا محبت نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے۔ کہہ دیجئے کہ تم غیظ میں مر رہو، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ کیسی بے موقع بات ہے کہ تم ان کی دوستی کا دم بھرتے رہو اور وہ تمہارے دوست نہیں بلکہ جڑ کاٹنے والے دشمن ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ تم تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہو، خواہ وہ کسی قوم کی ہوں اور کسی زمانے میں کسی پیغمبر پر نازل ہوئی ہوں۔ اس کے برخلاف یہ لوگ تمہاری کتاب اور پیغمبر کو نہیں مانتے، بلکہ اپنی کتابوں پر بھی خود ان کا ایمان صحیح نہیں۔ اس لحاظ سے چاہیے تھا کہ وہ تم سے قدر محبت کرتے اور تم ان سے سخت نفور اور بیزار رہتے، مگر یہاں معاملہ بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ اس کافرانہ ذہنیت کی مزید توضیح یہ ہے کہ ان تمسسکم حسنہ، یعنی ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھی حالت پیش آ جائے تو یہ ان لوگوں کو دکھ پہنچاتی ہے، اور اگر تم پر کوئی بری حالت آ پڑتی ہے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ پھر منافقوں کے قید و مکر اور شدید مخالفین کے عناد اور مخالفت کے نتائج سے محفوظ رہنے کا آسان اور سہل الاصول نسخہ یہ بیان کیا گیا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کیے رہو تو تم کو ان کی چالیں ذرا بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گی۔ مسلمانوں کی فتح و کامیابی اور تمام مشکلات میں آسانی کا راز صبر اور تقوی کی دو صفتوں میں مضمر ہے۔
قرآن کریم نے مسلمانوں کو ہر قسم کے مصائب اور پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے صبر و تقوی کو صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ دوسری آیات میں بھی ایک مؤثر علاج کی حیثیت سے بیان فرمایا۔ اسی رکوع کے بعد دوسرے رکوع میں ہے بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ اس میں امداد غیبی کا وعدہ انہی دو شرطوں یعنی صبر و تقوی پر موقوف رکھا گیا ہے۔ سورہ یوسف میں فرمایا انہ من یتقی ویصبر۔ اس میں بھی فلاح و کامیابی صبر و تقوی کے ساتھ وابستہ بتلائی گئی ہے۔ اسی صورت کے ختم پر صبر کی تلقین الفاظ میں کی جا رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس میں بھی فلاح و کامیابی کو صبر و تقوی پر معلق کیا گیا ہے۔ صبر و تقوی مختصر عنوان کے اندر انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے، عوامی اور فوجی نظم و نسق کا ایک کامیاب ضابطہ بڑی جامعیت کے ساتھ آ گیا۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل اختیار کر لیں تو ان کے دین و دنیا کے لیے وہی کافی ہے۔ وہ آیت یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی جو شخص اللہ تعالی سے ڈرے اللہ تعالی اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔